اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج 9 نومبر 2022 عیسوی ہے اور ربیع الاخر شریف 1444 ہجری کا موقع ہے۔ آج کا عنوان ہے حضور کے والدین کریمین اور نماز۔ یاد رہے کہ شریعت محمدی میں، اس آخری شریعت میں، نماز جو ہے وہ عبادات میں سے بہت ہی زیادہ اہم عبادت ہے۔ قرآن پاک میں کثیر تعداد میں آیات ہیں جو نماز کے متعلق ہیں۔ اسی طرح احادیث پاک میں بھی نماز کا بڑا وسیع ذکر ہے۔ اب ہم اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہمارے جو مسلمانوں کے اعمال ہیں، خواہ وہ روزہ ہے، خواہ وہ حج ہے، خواہ وہ نماز ہے، تو بنیادی طور پر تصور یہ ہے کہ ہمارے امتی کے، ہم سب کے جو اعمال ہیں یہ بنیادی طور پر نقل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں وہ اصل ہیں۔ یعنی حضور نے جو عمل کیا، نماز پڑھی، اسی ادا کو، اسی عمل کو، اسی سنت کو ہم بھی دہراتے ہیں، ہم بھی اسی طرح سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا عمل دراصل حضور کے عمل کی نقل ہے، اور حضور کا عمل دراصل اصل ہے۔ تو اسی تصور کو آپ نے نماز کے حوالے سے بھی یاد رکھنا ہے کہ نماز، ہماری نماز دراصل حضور کے سنت کی، حضور کے عمل کی نقل ہے۔ اور نماز کی اہم بات یہ ہے کہ یہ عبادات میں سے سب سے اہم ہے، اور اب اس کا ایک جامع تصور یہ ہے کہ نماز بذات خود عقیدہ شفاعت کا ثبوت ہے، اور اس شفاعت کے عقیدے کا ثبوت آپ نے دیکھنا ہو تو قرآن پاک میں سورہ ابراہیم کی آیات نمبر 40 اور 41 پر غور فرمائیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو سورہ ابراہیم کی نسبت سے دعائیں ابراہیمی بھی شمار ہوتی ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کی وجہ سے حضور کی دعائیں بھی شمار ہوتی ہیں، اور یہ دعا نماز کا مستقل حصہ ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو۔ اے ہمارے رب، اور ہماری دعا سن لے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا، یوم یقوم الحساب۔ اب آپ اس آیت پہ، ان دونوں آیتوں پہ ذرا غور کریں تو جب ایک مسلمان یہ دعا مانگتا ہے نماز میں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ اے رب میرے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سب مومنوں کی حساب والے دن۔ یعنی ایک بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو وہ تمام مومنوں کی بخشش کی، مغفرت کی دعا مانگتا ہے، تو اسے ہی تو شفاعت کہتے ہیں، اسے ہی تو عقیدہ شفاعت کہتے ہیں، کہ ایک بندہ، ایک مسلمان جب دوسرے کے لیے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ یا اللہ فلاں کو بخش دے، فلاں کو بخش دے، سب مومنوں کو بخش دے، تو یہی تو گزارش، یہ شفاعت کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کے اندر موجود سورہ ابراہیم کی آیات نمبر 40 اور 41 یہ بذات خود شفاعت کا ثبوت ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ ایک عام مسلمان اگر دعا مانگے تو وہ سب مومنوں کے لیے دعا مانگتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کو یا اللہ بخش دے۔ اب ہم یہ جو دعا مانگتے ہیں یہ حضور کی اصل ادا کی ہم لوگ نقل کر رہے ہیں۔
اب آپ غور فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی نماز جاری رکھی، حتیٰ کہ یہ بھی یاد رہے کہ امت کے لیے نماز تب فرض ہوئی جب واقعہ معراج ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا ذکر اور نماز میں پہلے سے بھی مصروف مشغول رہا کرتے تھے، اور آپ کی کریم عادت یہ تھی کہ آپ یوں کھڑے ہوا کرتے تھے سرکار کہ سامنے کعبہ ہوتا اور اسی رخ پہ سامنے مسجد اقصیٰ ہوتی، یعنی دونوں قبلے حضور کے سامنے ہوتے اور حضور نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح نزول وحی سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں پہ ذکر اذکار کیا کرتے تھے، ذکر الہی کیا کرتے تھے۔ یہ تو بعد میں پھر ایک موقع آیا کہ جب وحی کا نزول ہوا، لیکن حضور کی طرف سے اللہ کا ذکر اور نماز کا سلسلہ پہلے سے جاری تھا۔ اور دوسری یہ بات کہ جب واقعہ معراج میں امت کے لیے نماز فرض قرار دے دی گئی، اس واقعہ سے لے کے تو آخری اپنی نماز تک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ظاہری زندگی کی آخری نماز تک، ایک تو یہ بات ہے کہ نماز چھوڑی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ 5 فرض نمازوں کے علاوہ تہجد بھی سرکار باقاعدگی سے ادا فرماتے رہے، نوافل کی کثرت آپ کی عادت مبارکہ تھی، یعنی بہت زیادہ نمازوں میں اور ساری زندگی کی نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا ارشاد فرماتے رہے۔ اب آپ ان الفاظ کو حضور کے لعاب دہن مبارک سے، حضور کی زبان اقدس سے یہ تصور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کریم والدین کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، ربنا اغفر لی ولی کہ یا اللہ بخش دے، مغفرت فرما دے میرے والدین کی، وللمؤمنین اور سب مومنوں کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار جو ساری زندگی نماز پڑھتے رہے تو آپ سب مومنوں کی مغفرت مانگتے رہے۔ یہی تو شفاعت کا ثبوت ہے، یہی قرآن، یہی نماز تو عقیدہ شفاعت کا براہ راست ثبوت ہے، جو ہمیں دن میں بار بار یاد بھی کروایا جاتا ہے، امت مسلمہ کو اس تسلسل میں سے گزارا بھی جاتا ہے تاکہ ہمیں ہر روز عقیدہ شفاعت کا یقین رہے، ایمان رہے، اور ہم اس کی دعا عرض کرتے رہیں۔ یعنی حضور نے یہ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی کہ اے رب بخش دے میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنوں کو۔ اب مومنوں کا جو تصور ہے وہ اب یوں سمجھیں کہ بشر انسانوں میں بھی مومن موجود ہیں، فرشتے مومنین شمار ہوتے ہیں، جنات میں بھی کچھ ایسے ہیں بالیقین ہیں جو مومنین شمار ہوتے ہیں، جو حضور پر اور دیگر انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں، اور ان جنات میں بھی مومن موجود ہیں۔ اب اس آیت میں مومنین کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا، جب یہ بات ذکر ہوئی وَلِلْمُؤْمِنِينَ تو سب مومنوں کا ذکر آ گیا، خواہ وہ ہوائی مخلوق ہے، وہ ناری مخلوق ہے، وہ بادی مخلوق ہے، وہ بشری مخلوق ہے، ان سب مخلوقات میں جتنے بھی مومن ہیں ان سب مومنوں کی بخشش کی دعا حضور نے ارشاد فرمائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور ان سب مومنوں کے لیے شافعی بن گئے، یعنی شفاعت کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ مومنوں کو بخش دے۔ اور مومنوں کی تعداد کا تو شمار ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم عام مسلمان تمام کل مومنین کی تعداد کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس حقیر جیسے عام مسلمان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمام مومنین کی تعداد کو صحیح شمار کر سکیں، لیکن اصل حقیقت اور غور طلب بات یہ ہے کہ جب حضور یہ فرمائیں ربنا اغفر لی ولوالدی اور ساری زندگی ہر نماز میں ارشاد فرماتے رہیں، تو ربنا اغفر لی ولوالدی یہ حصہ، یہ ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ صرف اور صرف 2 ذاتوں پر اس کا اطلاق ہے، یعنی یہ 2 ہی کریم ذاتیں ہیں جن پر اس حصے کا اطلاق ہے۔ اس آیت کا براہ راست اطلاق سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہے، سیدہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے، یعنی حضور کے والدین کریمین اس آیت کے تحت مسلمان ثابت ہوتے ہیں اور حضور ساری زندگی ان کی مغفرت کی دعا مانگتے رہے، سب مومنوں کی مغفرت کی دعا مانگتے رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز عقیدہ شفاعت کا بھی ثبوت ٹھہرا۔
نماز عقیدہ شفاعت کا ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کا بھی ثبوت ہے، اور یہی نماز کی ایک اہم حقیقت ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مکہ میں تو صدیوں سے شریعت اسماعیلی رائج تھی۔ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ بتوں کو پوجتے رہے، وہ اور لوگ تھے، لیکن مکہ میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا لوگ موجود تھے۔ انہی لوگوں میں سے سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی شامل ہیں، اور یہ شریعت اسماعیلی کے لحاظ سے مسلمان ہیں۔ پھر جب شریعت محمدی لاگو ہوئی تو ان کی اور شانیں نمایاں ہوئیں، جو کسی اور بات پروگرام میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ فی الوقت آپ یہ نوٹ کریں کہ شریعت اسماعیلی کے مطابق بھی حضور کے والدین مسلمان ہیں، اور سورہ ابراہیم قرآن پاک کی آیت نمبر 40 اور 41 کے مطابق بھی حضور کے والدین مومن ہیں اور بخشے ہوئے ہیں، کیونکہ حضور ساری زندگی ہر نماز میں ان کی بخشش کی دعا مانگتے رہے، اور پھر ساتھ یہ بھی فرماتے رہے ربنا وتقبل دعائی، یعنی کہ اے رب تو ہماری دعا قبول کر لے۔ یعنی یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ سے دعا بھی مانگو اور قبولیت کی استدعا بھی کرو، یعنی یا اللہ یہ ہماری دعا ہے، اور یہ بھی عرض ہے کہ تو ہماری دعا یا اللہ قبول کر لے۔ ربنا وتقبل دعائی، تو جب حضور اپنے والدین کے لیے ساری زندگی یہ فرمائیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمائیں ربنا وتقبل دعائی، تو اس سے ہمارا مومنوں کا ایمان ہے کہ حضور کے والدین کریمین وہ مغفرت شدہ ہیں، وہ بخشے ہوئے ہیں، وہ پاک روح جنتی ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ ان دونوں کے جو نام ہیں وہ بذات خود ان کے مومن ہونے کا ثبوت ہے۔ یعنی سیدہ آمنہ، آمنہ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والی، امن والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ یعنی ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے مبارک نام بھی ان کے ایمان کا ثبوت ہے، ان کے مومن ہونے کا ثبوت ہے۔ اور یہ نماز، اس کا اہم سبق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مومن ہیں، اور حضور نے ساری زندگی یہ دعا عرض کی نماز میں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔